किसानों का 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान। हुकूमत के साथ 5वें मरहले की बातचीत से कबल अपना मौक़िफ़ मज़ीद सख्त करते हुए एहतजाजी किसानों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया है और इंतबाह दिया है कि उस दिन तमाम टोल प्लाजों पर कब्जा कर लिया जाएगा। किसान लीडर गुरनाम सिंह शडोनी ने कहा कि अगर मरकज हफ्ते को होने वाली बातचीत के दौरान के मुतालिबात कबूल नहीं करता है तो किसान नए ज़रई कवानीन के खिलाफ अपने एहतजाज में मजीद शिद्दत पैदा करेंगे। 8 दिसंबर को भारत बंद की अपील की जाएगी और उस दिन तमाम टोल प्लाजों पर कब्जा किया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन के जनरल सेक्रेटरी हरेंद्र सिंह ने बताया कि हमने आने वाले दिनों में दिल्ली आने वाली तमाम सड़कों को बंद करने का फैसला किया है। अगर हुकूमत ज़रई कवानीन को मनसूख नहीं करती है तो हम अपने एहतजाज में और भी शिद्दत पैदा करेंगे। किसान मरकजी हुकूमत और कारपोरेट घरानों के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। 5 दिसंबर को उनके अलामती पुतले भी जलाए जाएंगे। 7 दिसंबर को खिलाड़ी किसानों के साथ इजहार एगानगत के लिए अपने मेडल वापस करेंगे। नताइज तवक्को के बरखिलाफ तफसीली जायजा लिया जाएगा। TRS के कारगुजार सदर व वजीर बलदी नज्म व नस्क तारक रामा राव ने कहा है कि ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात में TRS पार्टी को तवक्को के मुताबिक नताइज बरामद नहीं हुए। इंतखाबी नताइज के ऐलान के बाद तेलंगाना भवन में खिताब करते हुए तारक रामा राव ने कहा कि इन इंतखाबात में TRS को जिन डिविजन्स में कामयाबी मिली है उससे 20 था 25 जायद डिविजन्स में कामयाबी मिलने की तवक्को की गई थी। 10 था 15 डिविजन्स में पार्टी उम्मीदवारों को मामूली फर्क से शिकस्त से दो चार होना पड़ा। इन इंतखाबात में ग्रेटर हैदराबाद के अवाम ने TRS को सबसे बड़ी जमात के तौर पर तस्लीम किया है। कोरोना टीके के मुज़िर असरात पर मुतासरीन को मुआवजा। बरतानिया का फैसला। बरतानिया में कोरोना वायरस के टीके के इस्तेमाल से सेहत पर शदीद मुज़िर असरात मुरतब होने की सूरत में मुतासिरा फर्द को 1,20,000 पाउंड रकम अदा की जाएगी। बरतानिया के महकमे सेहत और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के मुताबिक कोरोना टीके को वैक्सीन पेमेंटेज स्कीम में शामिल किया जाएगा। इस स्कीम के तहत बरतानिया में कोरोना टीका अंदाजी के मुमकिना मुज़िर असरात पर मुतासिरा फर्द को रकम अदा की जाएगी। बरतानिया में मुख्तलिफ टीकों के इस्तेमाल से मुमकिना नुकसान पर वैक्सीन पेमेंटेज स्कीम 1969 में मुतारुफ करवाई गई थी। वाज़ेह रहे कि बरतानिया में आइंदा हफ्ते से टीके के इस्तेमाल का आगाज किया जा रहा है। मकतूबे रियाज मिन जानिब KN वासिफ सऊदी अरब। सोशल मीडिया पर खबरें लम्हा लम्हा अपडेट होती रहती हैं, लेकिन लोग उजलत में हकाइक की तहकीक किए बगैर खबरें सोशल मीडिया पर जारी कर देते हैं और उनके फॉरवर्ड करने के आदी लोग जूं का तूं आगे बढ़ा देते हैं। इस तरह समाज में अफवाहें फैलती हैं। इन अफवाहों में एक अफवाह सऊदी अरब में बैरूनी परवाजों के दाखिले की खबर भी है। पिछले चंद रोज से लोग इस खबर को तरह तरह से सोशल मीडिया पर लगा रहे हैं। इस सिलसिले में सऊदी वजारत दाखिला ने कहा है कि सऊदी शहरियों की ममलिकत से बाहर जाने और आने पर आयत सफरी पाबंदियां उठाने के हवाले से ऐलान बाद में किया जाएगा। कोरोना वायरस के सबब तकरीबन 9 माह से सऊदी अरब में अंदरून व बैरून सफर पर कुछ पाबंदियां हैं और लोग तवक्को कर रहे थे कि मंगल को पाबंदियां उठाने का बाकायदा ऐलान होगा। कबल अजी सऊदी हुक्काम ने कहा था कि सफरी पाबंदियों का मुकम्मल खात्मा 1 जनवरी 2021 से होगा। ताहम मंगल को वजारत दाखिला ने कहा कि इस हवाले से ऐलान बाद में किया जाएगा। ख्याल रहे ममलिकत ने 15 सितंबर को 6 माह के बाद सफरी पाबंदियां जुज़वी तौर पर उठाई थीं। लीजिए हाजिर है प्रोग्राम वरक वरक चेहरा।
کتابوں پر تبصرے اور قلمکاروں کے تعارف پر مشتمل یہ ہمارا پروگرام ورق ورق چہرہ۔ پروگرام ورق ورق چہرہ میں سہ ماہی نیا ورق کے تازہ شمارے پر محمود شاہد کا تبصرہ ملاحظہ فرمائیں۔ سہ ماہی نیا ورق، قلمکار اور قاری کے درمیان ایک پل۔ نیا ورق کے سرورق پر یہ جملہ لکھنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ جن دنوں ساجد رشید نے نیا ورق جاری کیا تھا ان دنوں واقعی قلمکار اور قاری کے درمیان رشتہ منقطع ہو گیا تھا۔ حالت یہ تھی کہ لکھنے والا بھی وہی اور پڑھنے والا بھی وہی۔ اس صورتحال پر مباحث قائم ہوئے، نتائج زیر غور آئے اور مختلف اسباب تک پہنچنے کی کوشش کی گئی۔ اسی دوران نیا ورق منظر عام پر آیا اور اس نے واقعتاً قلمکار اور قاری کے درمیان مضبوط پل کا کام کیا۔ ساجد رشید ایک معتبر افسانہ نگار اور صحافی تھے۔ انہوں نے ایک ادبی رسالے کے کامیاب مدیر کی حیثیت سے بھی اپنی غیر معمولی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ ان کے اس مشن کو ان کے لائق فرزند شاداب رشید پرعزم طریقے سے آگے بڑھا رہے ہیں۔ تازہ شمارے میں نئے ذہن و فکر اور اسلوب کی شاعرہ فہمیدہ ریاض کا گوشہ مختص ہے۔ شمارے کے سرورق پر فہمیدہ ریاض کی تصویر شائع ہے۔ کتابی جاذب نظر چہرہ، کشادہ روشن پیشانی، فکر انگیز آنکھیں، ستواں باوقار ناک، سخن پرور لب، چہرے کا تاثر شاعرہ کی پرمتانت اور سنجیدہ شخصیت کا آئینہ دار ہے۔ سیاست کاروبار زندگی کا لا ينفک جزو ہے اور کسی بھی باشعور قلمکار کی تحریر اس سے کیسے مبرہ ہو سکتی ہے۔ شاداب رشید نے دستخط میں ہندوستان کی موجودہ سیاست کی سمت اور اس کے اثرات پر حقیقت پسندانہ نگاہ ڈالی ہے۔ رسالے میں 4 افسانے شریک فہرست ہیں۔ سلام بن رزاق کا افسانہ ابن مریم ہوا کرے کوئی، عبدالصمد کا افسانہ طوفان میں گھرا ساحل، فرحت جہاں کا افسانہ بازار اور محسن خان کا افسانہ کشتی پر اچھلتی ہوئی مچھلیاں۔ ابن مریم ہوا کرے کوئی غالب کی مشہور غزل کا ایک مصرع ہے اور افسانہ بھی غالب کی نابغیر روزگار شخصیت کے گرد بنا گیا ہے اور ساتھ میں مولانا حالی کی سادہ لوحی پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے۔ افسانے کے تسلسل کو غالب کے اشعار کے ذریعے قائم رکھا گیا ہے۔ افسانے کے مطالعے سے یہ بات بھی عیاں ہوتی ہے کہ غالب کے نکتہ چین غالب کی شخصیت اور شاعری کو کما حقہ سمجھنے میں ناکام رہے ہیں۔ افسانے کا اسلوب نہایت دلچسپ ہے۔ عبدالصمد بلند پایا اور کہنہ مشق افسانہ نگار ہیں اور یہ افسانہ ان کی کہنہ مشقی کا بیان ثبوت ہے۔ بظاہر افسانہ عشق کے موضوع پر لکھا ہوا نظر آتا ہے، لیکن عشق میں گرفتار مرد و زن کے روح سے جسم اور جسم سے روح کی طرف سفر کرنے کے دوران رونما ہونے والے جسمانی، ذہنی اور نفسیاتی مراحل کو نہایت رومانی فضا میں بیان کیا گیا ہے۔ صارفیت نے دنیا کو ایک بازار میں تبدیل کر دیا ہے۔ بازار کی اپنی زبان، اپنی حکمت عملی اور اپنے معیارات ہیں اور اب تو سیاست بھی صارفیت کا ایک لازمی حصہ بن گئی ہے۔ صارفیت اور سیاست کے ان تقاضوں سے دور رہنے والے کا نقصان ہی نقصان ہے۔ ان تمام پہلوؤں کو فرحت جہاں نے بڑی چابک دستی سے پیش کیا ہے۔ کشتی پر اچھلتی ہوئی مچھلیاں محسن خان کا NPR، NRC اور CAA پر لکھا ہوا افسانہ ہے۔ اقلیتوں سے وابستہ خاندانوں کا حال کشتی پر اچھلتی ہوئی مچھلیوں کے مماثل ہے۔ افسانے کی فضا موضوع کی مناسبت سے متاثر کن ہے۔ میرے خیال میں افسانے کا آخری جملہ اس کے ہاتھ سے موبائل لے کر فلم ڈیلیٹ کر دی نہ ہوتا تو افسانہ کسی غیر مختتم انجام کی طرف اشارہ کرنے میں کامیاب ہوتا۔ فلم تو جاری ہے، کہاں ڈیلیٹ ہوئی ہے۔ گوشہ فہمیدہ ریاض میں شاعرہ کے مختصر تعارف کے ساتھ ان کی نظمیں کھڑکی میں چاند، وقت، نیا بھارت، انسنی، حریفوں سے، منڈپ میں اور تم دکھانا چاہتے تھے شامل ہیں۔ فہمیدہ ریاض کا مختصر سا تعارف یوں ہے۔ فہمیدہ ریاض 1946 میں میرٹھ ہندوستان میں پیدا ہوئی اور عمر کے اولین برس حیدرآباد سندھ میں گزارے۔ فہمیدہ ریاض نے پاکستان میں جمہوریت کے لیے عملی جدوجہد کی تھی۔ تانیثیت اور روشن خیالی کا ہم انہیں
بنیادی حوالہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ جنرل ضیاء الحق کے عہد میں ان پر 10 مقدمے کیے گئے، جس کے بعد انہیں سیاسی جلا وطنی کے 7 برس ہندوستان میں بھی گزارنے پڑے تھے۔ ان کا شعری مجموعہ اپنا جرم ثابت ہے جنرل ضیاء الحق کے ظلم و ستم کو بیان کرتا ہے۔ 22 سال کی عمر میں ان کا پہلا شعری مجموعہ منظر عام پر آیا تھا۔ 15 ادبی کتابوں کی مصنفہ کی پوری زندگی تنازعات سے گھری رہی۔ جب ان کا مجموعہ بدن دریدہ منظر عام پر آیا تو ان پر شہوت انگیز اور حساس الفاظ استعمال کرنے کا الزام لگایا گیا۔ 21 نومبر 2018 کو انہوں نے لاہور میں وفات پائی۔ فہمیدہ ریاض کی زندگی، شخصیت اور شاعری پر شمیم حنفی کا مضمون کیا تم پورا چاند نہ دیکھو گے، آصف فرقی کا آدم نو کی ہمسفر، نجمہ رحمانی کا زندہ بہار لین، عمران عاکف خان کا فہمیدہ ریاض خیری چھاؤں کی باسی اور شوبی زہرا نقوی کا ایک احتجاجی شاعرہ شامل ہیں، اور فہمیدہ ریاض کے خطوط پر مشتمل فہمیدہ ریاض بنام چودھری محمد نعیم ایک مضمون شامل ہے۔ ان کے علاوہ شخصیات پر مضامین، نظمیں، غزلیں، پنجابی نظمیں، خاکے بھی شریک اشاعت ہیں۔ ہماری زنبیل سے عنوان کے تحت ساجد رشید کا افسانہ راکھ اور اس پر غضنفر اقبال کا تجزیہ، کتابوں پر تبصرے اور خطوط شامل ہیں۔ نیا ورق کا پتہ ہے 36/38 عمر کھاڑی کراس لین، ممبئی 400009، پوسٹ باکس نمبر 5030، چنچ بندر پوسٹ آفس، ممبئی 400009۔ ورق چہرہ کتابوں پر تبصرے اور النکاروں کے تعارف پر مشتمل ہمارا پروگرام ورق چہرہ